السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، میں جہاں چاہتا ہوں نہ رہنے کا ٹینشن ہے نہ کھانے کا ٹینشن، جہاں رکھتے رہ جاتا ہوں، جہاں دیتے کھا لیتا ہوں، لیکن مئی کا ٹینشن بہت رہتا ہے مجھے۔ میرے حال سدھر گیا، اللہ تعالیٰ تقریر کے اختتام تک مئی کی صحت کو اسی طرح سلامت رکھے۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش کرو۔ جو بچے حافظ قرآن بنے اور مشکات تک کی تعلیم کو مدرسہ شاہد العلوم میں تکمیل کیے، مکمل کیے، ان کے حوالے سے 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد رات باقی بات باقی۔
جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے. بولو کہتی بھی بولو ماشاءاللہ الحمدللہ، نہیں تو انا للہ بولو پرواہ نہیں ہے. جلسوں میں بیٹھے تو بولنے والے کو جوش آنا، دل دماغ کے دروازے دریچے کھلنا، جو پڑھے وہ سبق یاد آنا. ہمیں جلسے میں کیسا بیٹھتے، پھپھو بیٹھے سکا بیٹھتے، سامعین کو دیکھے تو ہم نہ نینا تھی. نہیں مولانا، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے. ابھی پاور نہیں آیا، جب تک زور سے بولتے نہیں رات کے 12 تک ایک پڑھ لے کر تو. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے. یہ کئی کو اتنا زور سے بولے معلوم ڈر کو بول ڈالے سو کہاں بیٹھ جاتی ماشاءاللہ. اچھا عورتاں بولو نہ کو، ہمیں ڈر کو بھاگ جائیں گے بولنے. تمہیں بھی پردہ، تمہاری آواز بھی پردہ. اور اس قانون کو دنیا کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا. لاکھ ترقی آئے، لاکھ حالات بدلے، اسلام 1450 سال پہلے جیسے تھا ویسے اب بھی سب بدل سکتا ہے، اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا. عورت 1450 سال پہلے بھی پردے میں اور آج بھی پردے میں. اور جو لوگ پردے کے مخالف ہیں ان کو پردہ سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ اسلام کی دشمنی میں پردے سے مخالفت کر رہے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ منڈی تو بھی ہلو رہے بابا دکری نہیں لائٹا منجے مار رہی نا. ہنکیاں کو جو یہ ہو رہا ہے، ایک طرف کا مجمع دکھ رہا ہے، ایک طرف کا مجمع نہیں دکھ رہا ہے. ذرا حرکت کرو. خاموش بیٹھو گی سب بھی، تم لگا میں اسٹیج میں بھی خاموش بیٹھو. معافی کے ساتھ لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بس اتنا، کیونکہ ہمیں قانون کی سیوا اور حفاظت کرنے والے ہیں، قانون توڑنے والے نہیں ہیں. اصل مقصد پورا ہو گیا ہے تو کچھ باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. ایک واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں اشعار پڑھ کر. انشاءاللہ کبھی موقع مل جائے تو صبح کو آتو عشاء تک بولتے. اچھا موبائلہ یا تو بند کر ڈالو، نہیں تو ان کے منہ میں نپل دے ڈالو. عورتیں سبحان اللہ آہستہ بولے، اتنا آہستہ کہ تم کو صرف سنائی دے، کسی اور کو نہیں. اشعار پڑھے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جناب، خوشبو سے ساتھ پشت مہک
جائے گی جناب، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ اتنا خوبصورت منظر دیکھے نہیں ہم لوگ، بچوں کو بلائے، واسکوٹ پہنائے، والدین کو بلائے، یعنی مطلب والد کو بلائے، شال اڑائے۔ یہ آخرت میں ہونے والے ایک منظر کا چھوٹا سا نمونہ۔ کون بھی بات کرتے؟ آخرت میں ہونے والے ایک منظر کا نمونہ، اس سے کروڑوں درجے زیادہ بہترین جلسہ آخرت میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی صدارت خود اللہ کریں گے، اور اس اسٹیج میں حضرات انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انبیاء اب تو نبی نہیں ہے نا، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کی امت میں میرے نبی کی امت کے ان حضرات کو نام لے کر پکاریں گے جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ کسی نبی کی امت اپنے نبی کی کتاب کو یاد نہیں کی۔ یاد کیوں نہیں کی؟ اس کے دو جواب۔ کتنے جواب؟ دو جواب۔ ایک جواب، اس نبی کی امت کو وہ اپنے نبی کی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا جواب کہ اس کتاب کو قیامت تک باقی رہنا نہیں تھا۔ آسمان سے اترنے والی کتابوں میں کوئی کتاب یاد ہوئی ہے تو وہ صرف قرآن پاک یاد ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اور عطا میرے نبی کی نسبت قرآن پاک کا معجزہ یاد کرنے والے بچوں کی کرامت۔ کتنے باتیں ہوئے؟ 4۔ یاد رکھنا، چپ کے دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا جلسے میں آبا جا کر گے بکو آتے ہی سنتے ہی اٹھ کو چلے جاتے ہی، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ غور سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بات جب سمجھ میں آئے گی عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا جب ہوگا تو ہمارے اپنے گھروں سے حافظین قرآن پیدا ہوں گے۔ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی کتاب کو یاد نہیں کی۔ ہمارے نبی کی امت میں لاکھوں کروڑوں اب تک حافظین قرآن بن گئے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت تک اب اور کتنے بننے والے ہیں۔ انہوں قرآن بدلتی گتے گھگواں، امریکہ میں بھی ووٹ بمڑی، جاپان میں ووٹ بمڑی، چائنا میں ووٹ بمڑی، آسٹریلیا میں ووٹ بمڑی، ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں کی بمڑی ایسی ہے کہ قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو۔ اگر یہ بدلنے والی کتاب ہوتی تو اللہ کسی کے سینے میں نہ اتارتا۔ سینے میں اتارنے کا مقصد ہی کیا؟ بھائی چانس اگر کتاب تحریر اور رائٹنگ سے بدل بھی جائے تو
تو پھر اسے صحیح کرنے کے لیے ان بچوں کے سینے کام آئے۔ اس وقت اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اصل واقعہ بیان کرنے سے پہلے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ نام یاد رکھو، کیا نام؟ نوجوانہ کھڑے ہی نہیں ہمارے بھایا نوجوانہ، نام کیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی دیا، اللہ ان کو عمل بھی دیا، اللہ ان کو آواز بھی دی، اللہ ان کو قوت اور طاقت اور ہمت بھی دی۔ ان کے چہرے میں ایسا روپ تھا، لکھا ہے حضرت کی سیرت میں، ان کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت کسی انگریز کو نہیں ہوتی تھی۔ وہ چہرے میں جو روب آیا نہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں آیا، علم و عمل کا روب سامنے والے کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے ان علماء میں سے گزرے ہیں جن کو دین کی بھی فکر تھی، ملک کی بھی فکر تھی۔ ملک کو آزاد کرنے والے ہمارے اکابر کے ناموں میں ایک نام حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا آتا ہے۔ ہمارے ملک کو کون آزاد کرے؟ گنے چنے 10-15 لوگوں کا نام ہی ہم لوگوں کو معلوم، بقیہ لوگوں کا نام نہیں معلوم۔ ایک 10-15 لوگوں سے ملک آزاد نہیں ہوا، لاکھوں کی شہادت کے بعد ملک آزاد ہوا ہے، ہزاروں کی قربانیوں کے بعد ملک آزاد ہوا ہے، ہمارے بڑے مسلوں کو قربان کیا، ملک آزاد ہوا ہے، ہمارے بڑے ممبروں کو قربان کیا، ملک آزاد ہوا ہے، ہمارے بڑے قرآن اور حدیث کے پڑھانے کی مسندوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے خلاف میں میدان میں اترنے کے بعد ملک آزاد ہوا ہے۔ اور آج بولتے ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، ہمیں بھی سن لے کر خاموش رہتے۔ میں عام طور پر بولتا ہوں آج کے بعد ملک ہمارا بول کر ہمیں بھی نہیں بولنا، یہ لفظ بولنا ہمارا نہیں، ہمارا۔ ہمیں یہاں پیدا ہوئے، ہمارے بابا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے دادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے پردادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے اکھڑ دادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے سکڑ دادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے پکڑ دادا یہاں پیدا ہوئے۔ تقریباً 7-8 اوپر تک ہمیں جا سکتے ہیں، پھر بھی ہمارے سے ثبوت پوچھ لی خوب ہوا۔ اب پھر انہوں آگے تو ثبوت پوچھتی کہتے، اور اس ثبوت پوچھنے کے قانون کو NRC کہتے، ہمیں بھی ڈر گئے۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں بول رہا ہوں ڈرونوں کو کون بھی آکو پوچھیا ریکارڈ ہمارا پیش کر ڈالو۔ ہمارے دادا کا پوچھا تو انہوں بولو، انہوں وہاں گئی ہی جا کو تو لے لے۔ میرا ریکارڈ مجھے پوچھے تو میں دے تو، تمہارا ریکارڈ مجھے پوچھے تو میں کیا دیوانہ دینے کے واسطے؟ تمہارا ریکارڈ تم نہ پوچھنا، تمہارا ریکارڈ مجھے پوچھے تو ویسا ہمارا ریکارڈ ہم نہ پوچھنا، ہمارے ابا کے ابا کا ریکارڈ ہم نہ پوچھے تو ہمیں کیا کرنا؟ وہاں پوچھنا، جا با وہیں جا کو لے لے، لے لے کو بھیجے تو آ، نہیں تو وہاں تھا جا۔ واقعہ بڑا اچھا ہے، سنو۔ اور واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک گزارش، ایک جذبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے دور میں انگریزوں سے لڑنے والے ہمارے ملک کے مجاہدین میں سے، حضرت کے کان میں ایک خبر پہنچی، کیا؟ کچھ لوگ چند دنوں سے قرآن بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بدلنے کی؟ قرآن بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ٹینشن آپ کو لینا ہے قرآن کے بارے میں، نہ ٹینشن ہم کو لینا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ میرے نبی سے فرما دیا کہ محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
سیدھا کرو، قرآن کو رکھ کر تمہارے امت کے باطن کو سیدھا کرو، قرآن کو رکھ کر تمہاری امت کی دنیا کو سیدھا کرو، قرآن کو رکھ کر تمہاری امت کی آخرت کو سیدھا کرو۔ بس یہ کام تھا جو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ جہاں تک حفاظت کا مسئلہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی حفاظت کے بارے میں آپ بھی فکر مت کرو، کیونکہ اس کی حفاظت کا کم ہم آپ سے بھی نہیں لیں گے، ڈائریکٹ ہم خود حفاظت کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کی تلاوت کا کام ہم آپ سے لیں گے، اس کی خطابت کا کام ہم آپ سے لیں گے، اس کو پڑھانے کا کام ہم آپ سے لیں گے، اس کو سمجھانے کا کام ہم آپ سے لیں گے، اس کی تفسیر کا کام ہم آپ سے لیں گے، لیکن اس کی حفاظت کا کام اے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے نہیں لیں گے، ڈائریکٹ ہم کریں گے۔ ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں، لیکن بڑی مزے کی روایت ہے اور برحق روایت ہے۔ آقا نے پوچھا، اللہ آپ کس کی حفاظت کا کام کریں گے؟ ویسے تو پوری کائنات آپ ہی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حفاظت کی خاص بات آپ نے فرمائی ہے۔ اے اللہ آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کہاں رکھ کر اس کی حفاظت کریں گے؟ کیا آسمانوں میں رکھیں گے؟ کیا عرش میں رکھیں گے؟ کیا سمندر کی تہ میں رکھیں گے؟ کیا آپ پہاڑوں میں رکھیں گے یا ہواؤں میں رکھیں گے یا فضاؤں میں رکھیں گے یا میرے بات جبرائیل کے حوالے کریں گے یا میرے بعد میکائیل کے حوالے کریں گے؟ کیا میرے بعد اسرائیل کے حوالے کریں گے؟ کیا میرے بعد اسرافیل کے حوالے کریں گے؟ کیا میرے بعد اس کی حفاظت کا کام آپ پاورفل طاقت پر فرشتوں سے لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنو، ہبلی کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سمجھدار لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی سے فرمایا کہ اے محمد، ہماری قدرت ہی اسی کو کہتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا وہ کام کرنے کو قدرت کہتے ہیں۔ آپ کے بعد ہم اس کی حفاظت کا ذمہ جبرائیل کو نہیں دیں گے، اسرائیل کو نہیں دیں گے، میکائیل کو نہیں دیں گے، اسرافیل کو نہیں دیں گے۔ عرش میں رکھیں گے تو پڑے گا کون؟ سمندر میں رکھیں گے تو نکالے گا کون؟ ہواؤں میں رکھیں گے تو لے گا کون؟ آقا نے پوچھا پھر کیسے حفاظت کریں گے اللہ نے فرمایا اے محمد ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا کام آپ کی امت کے چھوٹے بچوں سے لیں گے۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن، 9 سال کا بچہ حافظ قرآن، تاریخ اٹھا کر پڑھو، کتابیں اٹھا کر دیکھو، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ وقت ہوتا تو بتاتا، ہماری تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، 4 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ مانو نہ مانو، قدرت کا انکار کرو گے، قدرت کا نقصان نہیں ہمارا نقصان، معجزات کا انکار کرو گے، انبیاء کا نقصان نہیں ہمارا نقصان، کرامات کا انکار کرو گے، اولیاء کا نقصان نہیں ہمارا نقصان۔ تاریخ میں آتا ہے ماں کی گود کے بچے حافظ قرآن، ماں کی گود کے بچے حافظ قرآن۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا کام لیا، اسی لیے دنیا کی ہر چیز بدلی، اگر نہیں بدلی تو صرف اللہ کا کلام نہیں بدلا۔ ہر چیز بدلی، نہیں بدلا تو اللہ کا کلام نہیں بدلا۔ فکر مجھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، فکر آپ کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دل لگانے کی ضرورت ہے، اس سے زندگی لگانے کی ضرورت ہے، رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے نعروں کی ضرورت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نعروں میں قرآن نہیں ہے۔
तुम्हारे नारों में नमाज नहीं है, तुम्हारे नारों में हया नहीं है, तुम्हारे नारों में शर्म नहीं है, तुम्हारे नारों में सदाकत नहीं है, तुम्हारे नारों में अमानत नहीं है। इन तमाम आमाल से आरास्ता नारे आज भी दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं। एक दूसरा पैगाम देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर देना चाहता हूँ, दोस्ताना गले में हाथ रखा हूँ समझ जाओ, मुसाफा कर रहा हूँ समझ जाओ, गले मिल रहा हूँ समझ जाओ, तुम्हारे गाल को बोसा दे रहा हूँ समझ जाओ। दिन में एक मर्तबा तो अल्लाह के कलाम को उठाओ, एक मर्तबा तो उठाओ, ताकों में रखे हुए कुरान को उठाओ। ताकत बादम का नाम नहीं, ताकत हरीरे और दूध का नाम नहीं, ताकत तुम्हारे एक्सरसाइज का नाम नहीं, ताकत तुम्हारे जिम का नाम नहीं, ताकत तुम्हारे जिस्म के बेहद हिसाब गोश्त का नाम नहीं। जो आजकल चल रहा है ना, जिम्मा को जाते नहीं हमारे नौजवान, हुबली में जिम है, बेंगलुरु में भी है। एक मेरा दोस्त तो जिम की ओपनिंग को मुझे बुलाया, मेरी पर्सनालिटी को भी जिम को कहती भी ताल्लुक है। घरा की ओपनिंग को बुलाते ही मौलवी साहब को चलता, दुकान की ओपनिंग को बुलाते ही चलता, मस्जिदा की ओपनिंग को तो मौलवी साहब ना हो ना। काउंसलर आकर मस्जिद की इफ्तिताह क्या करेगा, एमएलए आकर मस्जिद की इफ्तिताह क्या करेगा। जो कल हुआ वो भी कानून के खिलाफ ही था। इशारा समझे नहीं समझे? भाई बोले बगैर हमने होता भी नहीं मंजे। मंदिर की इब्तिदा स्वामी करे, चर्च की इब्तिदा फादर करे, गुरुद्वार की इब्तिदा गुरु करे, मस्जिद की इब्तिदा मौलवी करे, पार्लियामेंट की इब्तिदा इन्हों करें दो, कारपोरेशन की इब्तिदा इन्हों करें दो। इन मूंजी की तंजाउर की मंजा। मस्जिदा को मौलवी साहब को इफ्तिताह को बुलाते, चलो भाई जाना, हमें नमाज पढ़ाना सो पहले, हमें अजान देना सो। मैंने जोहर की नमाज में एक मस्जिद की इफ्तिताह को बुलाया, मैं गया बयान कराया। अब वो जिम्मेदारा को मालूम नहीं, मुसाफिर नमाज डिस्काउंट है, 4 रकात नमाज जोहर में बेंगलुरु में, हुबली में 4 इतना। अरे सेम है शरीयत सारी दुनिया में, लेकिन 40 पर 8 मील का सफर तय कर डाले तो 4 रकात के बजाय मुसाफिर को कितने रकात? 2 रकात। मैं जिस गांव को गया मस्जिद की इफ्तिताह करने के लिए 450 किलोमीटर, वहां जाकर जोहर में 1.5 घंटा बयान कर डालिया, अजान हुई, उसके बाद नमाज पढ़ाने का वक्त आया तो सदर साहब मस्जिद के बोली हमारे मस्जिदा को मिले तो सदरा देखो कैसे ही बोले ना तुम्हें पढ़ो। मैं बोला मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा तो सकता हूँ, पीछे इख्तिलाफ हो जाएगा, मैं 2 रकात पढ़ा सकता। गर्म होगी वो कैसा तुमने 2 रकात? भाई बोलिया फौरन ये सदर को बदलो, और इंशाल्लाह मैं जब पीएम बनूंगा ना, दुआ करो बने। नहीं बनना क्या? बनना, हमें बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन के रास्ते से नहीं, सिलेक्शन के रास्ते से अल्लाह हमको देगा इंशाल्लाह। हमें चला सकते सो मुल्क। मैं बोला फौरन ये सदर को बदलो भी, नहीं तो मस्जिद का हाल बुरा हो जाएगा। मैं बोला समझा कर नहीं पढ़ा सकता। मस्जिद की इफ्तिताह को बुलाती, मदरसे की इफ्तिताह को, घर की इफ्तिताह को, दुकान की, जिम की इफ्तिताह को मुझे बुला। मैं बोला जिम को भी मुझे क्या बात ताल्लुक? नहीं हजरत मैं तुम्हारा आशिक। मैं बोला आई लव यू। तो जवाब क्या देना हजरत? नहीं हजरत तुम्हें चाहना को बोल को। मैं भी गया, खैर बुला रहा ना दोस्त बोल को गया तो ऐसे फोटोआ ही मंजर शर्म आ गई। और वो फोटोआ में वो आदमिया को नहीं सो जगह भी गोश्त निकल को है, वो भी तिक्के
मैं फोटो दिखा को पूछा यहाँ आने वाले को ऐसा बनाते सो क्या? तकरीबन ऐसा बनाते हैं हजरत। इन्हें बनता कैसा का तो उठाने की चीजों बोले ये उठा को ऐसा करे तो मैं बोलिया ये ताकत की जरूरत तो है, लेकिन ऐसी ताकत से दुनिया में इनकलाब नहीं आता। ताकत ही कुछ और है जिससे हालात बदलते हैं। एक तफसीर में बड़ा अजीब नुक्ता है मौलाना, आप हजरात जानते हैं, मैं इन भाइयों के सामने पेश करता हूँ। या खुज़िल किताबा बिक़ुव्वा, इसकी तफसीर में आता है किताब को कुव्वत से पकड़ो ऐ यहया। अल्लाह ताला ने हजरत यहया को कहा ऐ यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, किताब को कुव्वत के साथ पकड़ो। मुफस्सिर ने लिखा है किताब को कुव्वत से पकड़ने का मतलब क्या? कुरान को यानी किताब को मजबूती से भी पकड़ो, और एक मतलब ये निकलता है जो किताब को मजबूती से पकड़ता है उसके अंदर कुव्वत पैदा होती है। आया समझ में? किताब को मजबूती से पकड़ोगे तो क्या मतलब? एक है मजबूती से पकड़ना, रोजाना पढ़ना ये, और एक मतलब क्या है जो किताब को मजबूती से पकड़ता है उसके अंदर अल्लाह ताला एक अजीबो गरीब ताकत अता फरमाते हैं। इस ताकत के सामने दुश्मन बेमौत मर जाता है। कुरान पढ़ो, उठाओ कुरान, 100 किलो का वजन उठाए तुम, अगर कुरान नहीं उठाए तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है प्यारों। 50 किलो का वजन उठाओ, अगर कुरान नहीं उठाए तो तुम्हारा कोई एतबार नहीं। खुदा करे कि दुश्मनों तक ये बात न पहुंचे, इशारतन कहता हूं, अगर तुम कुरान नहीं उठाए तो तुम्हारे से कोई काम अल्लाह लेंगे भी नहीं और तुम्हारे से कोई काम होगा भी नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह, मेरा अल्लाह, कायनात का अल्लाह जो एक है, ला शरीक अल्लाह है, वो हमसे काम ले ले, तो फिर इस बात को आज के इस जलसे से लेकर जाओ कि कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होना है। चाहे मर्दों का हो, चाहे औरतों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे अमीरों का हो, किसी भी तबके और जमात से ताल्लुक रखने वाले अपराध ही क्यों ना हो, कान खोल कर सुन ले कि कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होना उठाने की शक्ल में, पढ़ने की शक्ल में, देखने की शक्ल में, अमल करने की शक्ल में, जब कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो फिर गुजरा हुआ जमाना वापस पलट कर आएगा। लेकिन नहीं उठाते हम कुरान, पढ़ते नहीं हम कुरान। अल्लाह अकबर। अताउल्लाह शाह बुखारी कान में बात पहुंची, मुल्क के अंदर ये साजिश चल रही है कुरान को बदलने की। उस जमाने की बात कर रहा हूं, मुल्क के अंदर साजिश चल रही है कुरान को बदलने की, और दुश्मन ने प्लान बनाया सडन कुरान को न बदलो, थोड़ा थोड़ा करके कुरान को बदलो। जबर की जगह जेर, जेर की जगह जबर, पेश की जगह जजम, जजम की जगह पेश, बा की जगह ता, ता की जगह सा, जर्रा जर्रा जर्रा। क्योंकि अरबी जुबान ही एक ऐसी जुबान है जो जबर जेर से भी माना बदल जाता है। दुनिया की कोई जुबान है? सी ये टी कैट और एक ये दाखिल कर डालो, माना बदलेगा सी डबल ये टी कैट। अब जाकर वो कैट का तर्जुमा शेर हो जाता। दुनिया में वाहिद जुबान है, जबर की जगह जेर, जेर की जगह जबर, जबर की जगह पेश, पेश की जगह जबर। इनके इनकलाब से भी माना बदल जाता है। इसीलिए बोलते सो खास औरतों के लिए मैं ये जुमला कह रहा हूं, बच्चियों को
چھوٹے عمر ہی میں صحیح مدرسوں میں بھیج کر قرآن پڑھاؤ. ذرہ بڑے ہو جانے کے بعد خاتون آپا کے پاس بھیج کو قرآن پڑھاتے ہیں, خالہ ماں کے پاس بھیج کو قرآن پڑھاتے ہیں, اماں خالہ کے پاس جا کو قرآن پڑھاتے ہیں. اس کا رونا بھی قرآن پڑھنا بھی دونوں برابر. الحمدللہ رب العالمین. اماں سن کو بولتی بہت پیارا قرآن پڑھ رہی ہوں. 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال اس عمر کے اندر بچیوں کو صحیح مکاتب میں صحیح قرآن پڑھانے والے علماء کرام کے پاس, صحیح قرآن پڑھانے والے معلمات کے پاس بھیج کر قرآن پڑھاؤ. اگر کچھ بچیاں بڑی ہو گئی اور ہمارے علاقے میں کسی سند یافتہ مدرسے اور نسوان سے کوئی معلمہ فارغ ہو کر صحیح قرآن پڑھانے کا انتظام کرتی ہے, اس کے پاس بھیج کر قرآن پاک صحیح پڑھاؤ. کیونکہ یہ کتاب اس کے ادب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایمان لے کر آنا, اس کے ادب کا اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کرنا, اس کے ادب کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اسے صحیح پڑھنا. صحیح پڑھنا اچھی بات ہے, آرام سے. انسپیکٹر صاحب سے صرف 2 یا 3 منٹ لے لیں. اشتے 2 and 3 minutes. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں پہلے بولا نہیں, ہمیں قانون توڑنے والے نہیں, قانون کی سیوا کرنے والے انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن بات کو کاٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو, صحیح پڑھو, قرآن پڑھاؤ, صحیح پڑھاؤ, اور اپنے بچوں کو بھی صحیح جگہ پر بچوں کو بھیج کر قرآن پڑھو. کیونکہ یہ واحد کلام ہے, زبر زیر کے بدلنے سے بھی زبردست معنی بدلتا ہے. حضرات قرہ فرماتے ہیں فقہ میں جیسے ائمہ گزرے, قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں بھی ائمہ گزرے ہیں جن کو قرہ کہتے ہیں. حضرت امام عاصم فرماتے ہیں قرآن میں 20 مقامات ایسے ہیں جان کر یا انجانے میں غلطی کرتا ہے تو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. صحیح جگہ پر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, بچوں کو پڑھائیں گے. کون کون پڑھیں گے قرآن؟ ماشاءاللہ. ارے آپ لوگ تو پڑھیں گے, جو نہیں پڑھے نہ پڑھیں گے بھائی. جوان بوڑھے گیڑے دیکھنا نہیں. حضرت ابو بکر قرآن کب پڑھے؟ 40 سال کے بعد ہی تو پڑھے. عمر کب پڑھے؟ 40 سال کے بعد ہی تو پڑھے. کئی صحابہ تو ایسے ہیں 60-70 سال کے بعد پڑھے. پڑھو ضرور. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.